آج ہمارا دل بہت افسردہ بھی ہے، دل غموں سے چھنی بھی ہے، لیکن میری بہن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں خوشی بھی ہے کہ امام حسین کی آل جو ہے وہ اسی طرح شہادت نوش فرمائے تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں دنیا سے تو سب نے جانا ہے، اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن وہ کیا جانا ہو جو شہادت کے لبادے میں اڑتے ہوئے جانا۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ شاہ صاحب ایسے نہیں گئے، کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گئے ہیں، کفر کو للکار کر گئے ہیں، کہا ہاں میں چلتا ہوں لیکن تمہارا وقت بھی قریب ہے، یہ یاد رکھنا، اور گئے ہیں تو پھر تمام کے لہو کو زندہ کرتے ہوئے گئے۔ جہاں ہمیں افسوس ہے، یہ بات یقینی ہے کہ دل ہمارا چھنی ہے، لیکن جذبات ہمارے ابھر رہے ہیں، اور یہ رمضان کی ساتیں ہوں جہاں ضربت علی بھی آنے والی ہے، جہاں مولا علی کی شہادت کا بھی دن ہو، اور ہمیں تو تمام ہمیں خلفاء نے بتایا، حضرت عمر سے لے کے عثمان سے لے کے حضرت علی سے لے کے پھر خانوادہ رسول شہادت دے کر بتاتا ہے کہ ہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لہو نکلتا ہے، لیکن یاد رکھنا لہو نکلے گا، سر کاٹ سکتے ہو جھکا نہیں سکتے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان یہودیوں کو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اگر ہم بات کریں یہ آج کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، بنو قینقاع ہو، بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، بنو غفطان ہو، تو یہ تب بھی ادھر بھی سازشیں کرتے ہیں، کبھی عبداللہ بن عبی کو سامنے لاتے ہیں، کبھی عبداللہ بن سبا کو سامنے لاتے ہیں، ریاست مدینہ کو نہ تب بننے دیتے ہیں نہ اب بننے دیتے ہیں۔ ان کا موٹیو یہی ہے کہ ہاں تم اسلام کی بات کیسے کر لیتے ہو، تم خانوادہ اہل بیت کی بات کیسے کر لیتے ہو، تم رسول کی بات کیسے کر لیتے ہو۔ ہاں یہودیوں یاد رکھو کہ بات یا نہیں ہے کیا تم عمر کا یروشلم میں آنا بھول گئے ہو، کیا وہ فاتح ہمارا بھول گئے ہو، کیا سلطان صلاح الدین ایوبی بھول گئے ہو، پھر ہم کیسے آئے تھے، ہم فوج لے کر نہیں، کیا ابو عبیدہ بن جراح بھول گئے، خالد بن ولید بھول گئے، عمر آ رہے ہیں، اونٹ پر غلام سوار ہے، ہاتھ میں صرف اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے، تمہارے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اس کو روک نہ پائے، بلکہ پورا یروشلم دے دیا۔ یاد رکھنا یہ للکار پھر اٹھے گی، جب خون شہید گرتا ہے تو اپنا انتقام پورا لیتا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہاں شہادت ہم نے نوش کی ہے، ہم نے بڑی شہادتیں دیکھی ہیں، ہم نے خون زمین پر گرتا ہوا دیکھا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم دشمنوں کے آگے جھکیں گے نہیں، اور یہ شہادت ہمیں اور حوصلہ دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو یہ جنگ ہی صحیح، جو قاتل کو نہ روکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، جو ظلم کو نہ ٹوکے وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، بتا دو اس کو جو باطل لشکر کے ساتھ ہے، اس ڈھنگ پہ ہے زور، تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، نہ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر کیا اس زمین کو، وہ خون ہے حیا کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح ہم لہو رنگی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، 57 سے زائد مسلم ممالک ہیں، آج ہمیں ایک ساتھ یکمشت ہونا ہے اور کفار کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر دیکھنا ہے، اور بتانا ہے جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میں جانتا ہوں کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہماری یہ یونٹی تمام دنیا کو ثبوت دیتی ہے۔ ہاں تم ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہو، یاد رکھو جب دین کی بات ہو، خانوادہ اہل بیت کی بات ہو، ہمارے بچوں کے، ہمارے بڑوں کے، بزرگ نے شہادت دے کر بتا دیا کہ بزرگ آ رہا ہے، بچے بھی آنے والے ہیں، ہم کٹ جائیں گے، سر جھکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ مجھے وقت بتائیے گا کتنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میں حسان بھائی کی ایک کلام میرے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، پیش کرتا ہوں۔ بالکل بسم اللہ۔ سن کون قصہ درد و غم، میرا غم گسار چلا